شروع اللہ کا نام لے کے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور وہ عورتیں جو شادی شدہ ہوں یعنی کسی دوسرے کے نکاح میں ہوں وہ بھی تم پر حرام ہیں، مگر یہ کہ تم جنگ کی وجہ سے ان کے مالک بن جاؤ۔ یہ اللہ کا تم پر لکھا ہوا فریضہ ہے۔ اور ان عورتوں کے ماں سوا جتنی عورتیں ہیں وہ تم پر حلال ہیں، اور وہ اس طرح کہ تم ان کو اپنے مال کے ذریعے سے حاصل کرو، اپنے نکاح میں لیتے ہوئے نہ کہ عیاشی کرتے ہوئے۔ پس ان میں سے جن سے تم نے لطف اٹھایا ہو ان کو ان کے مہر دو فریضہ کی حیثیت سے، اور مقرر کر لینے کے بعد جو تم آپس میں راضی نامہ کیا ہو اس میں کوئی گناہ نہیں، بے شک اللہ علیم و حکیم ہے۔ اور جس شخص کو یہ استطاعت نہ ہو کہ وہ آزاد مومن عورتوں سے نکاح کرے تو وہ ان مومن کنیزوں سے نکاح کر لے جن کے تم مالک ہو، اور اللہ تمہارے ایمان کو خوب جانتا ہے۔ تم سب ایک دوسرے سے ہو، بس ان سے ان کے مالکوں کی اجازت سے نکاح کر لو، اور معروف طریقے سے ان کو مہر دو تاکہ وہ نکاح میں آ کر محفوظ ہو جائیں اور بدکاری کرنے والی نہ ہوں اور نہ آشنا بنانے والی ہوں۔ بس جب وہ شادی شدہ ہو جائیں پھر اگر وہ برائی کا ارتکاب کریں تو آزاد عورتوں کی جو سزا ہے ان کی نصف سزا ان پر ہے۔ یہ سہولت تم میں سے ان لوگوں کے لیے ہے جن کو گناہ میں پڑ جانے کا اندیشہ ہو، اور تم صبر کرو تو تمہارے لیے بہتر ہے، اور اللہ غفور الرحیم ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ تمہارے لیے ان طریقوں کو بیان کرے اور ان کی ہدایت بخشے جو تم سے پہلے لوگوں کے تھے، اور تم پر مہربانی کرے، اور اللہ علیم و دانا ہے۔ اور اللہ تم پر اپنی مہربانی کرنا چاہتا ہے، مگر جو لوگ خواہشات نفس کی پیروی کر رہے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم راہ راست سے زیادہ ہٹ جاؤ۔ اللہ چاہتا ہے وہ تم سے تخفیف کرے، اور انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ اے ایمان والو، آپس میں ایک دوسرے کے مال باطل طریقوں سے نہ کھاؤ، مگر یہ کہ باہمی رضامندی سے تجارت ہو، اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو، بے شک اللہ تم پر مہربان ہے۔ اور جو یہ کام کرے گا ظلم و زیادتی کے ساتھ تو ہم اسے آگ میں جھونکیں گے، اور یہ بات اللہ کے لیے آسان ہے۔ اگر تم ان بڑے بڑے گناہوں سے اجتناب کرو گے جن سے تمہیں روکا جا رہا ہے تو ہم تمہاری چھوٹی موٹی برائیوں کو تمہارے نامہ اعمال سے مٹا دیں گے، اور تمہیں عزت کی جگہ داخل کریں گے۔ اور جس چیز میں اللہ نے تم میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے اس کی تمنا نہ کرو۔ مردوں کا اس میں حصہ ہے جو انہوں نے کمایا ہے، اور عورتوں کا اس میں حصہ ہے جو انہوں نے کمایا ہے، اور اللہ سے اس کا فضل مانگو، بے شک اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اور ہم نے ہر ایک کے لیے اس ترکے میں حقدار مقرر کر دیے ہیں جو والدین اور رشتہ داروں نے چھوڑا ہو، اور جن لوگوں سے تمہارے عہد و پیمان بندھے ہوں ان کا حصہ انہیں دو، بے شک اللہ ہر چیز پر نگران ہے۔ مرد عورتوں پر نگہبان ہے، اس لیے اللہ نے ایک کو دوسرے پر فضیلت بخشی ہے، اور اس لیے کہ انہوں نے اپنے مال خرچ کیے ہیں۔ پس نیک عورتیں وہ ہیں جو فرما بردار ہوں شوہروں کی عدم موجودگی میں ان کے حقوق کی حفاظت کرنے والی ہوں، اور جن کی اللہ نے حفاظت کی ہے۔ اور جن عورتوں سے تمہیں سرکشی کا اندیشہ ہو تو انہیں نصیحت کرو، ان کو بستروں میں تنہا چھوڑ دو اور ان کو مارو۔ اگر وہ تمہاری اطاعت کریں تو ان کے خلاف کوئی راہ تلاش نہ کرو، بے شک اللہ بڑا اور بالا تر ہے۔ اور اگر تمہیں ان دونوں کے درمیان افتراق کا اندیشہ ہو تو ایک منصف مرد کے رشتہ داروں سے اور ایک عورت کے رشتہ داروں سے مقرر کرو۔ اگر وہ دونوں اصلاح کرنا چاہیں تو اللہ ان کے درمیان موافقت پیدا کر دے گا، بے شک اللہ علم والا اور باخبر ہے۔ اور اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، اور والدین سے حسن سلوک کرو، اور رشتہ داروں سے، یتیموں مسکینوں سے، رشتہ دار، پڑوسی اور اجنبی ہمسایہ سے، اور پہلو کے ساتھی، ہم نشین اور مسافر سے، اور اپنے غلاموں سے جن کے تم مالک ہو، اور حسن سلوک کرو۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو مغرور ہوں اور فخر کرنے والے ہوں، جو بخل کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی کنجوسی کی تلقین کرتے ہیں۔ جو کچھ اللہ نے ان کو اپنے فضل سے دیا ہے اسے چھپاتے ہیں، اور ہم نے ایسے ناشکروں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور ایسے بھی لوگ اللہ کو پسند نہیں جو اپنے مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں اور اللہ اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ جس شخص کا شیطان ساتھی بن جائے وہ تو بہت برا ساتھی ہے۔ اور ان پر کیا آفت آ جاتی اگر یہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لے آتے اور جو کچھ اللہ نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے، اور اللہ تو ان سے اچھی طرح سے باخبر ہے۔ اللہ کسی پر ذرا برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ اگر ایک نیکی ہوگی تو اللہ اس کو 2 گنا بڑھائے گا، اپنے پاس سے اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ اس دن ان کا حال
اس دن ان کا کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت سے ایک گواہ لائیں گے اور ان گواہوں پر ہم تمہیں گواہ لائیں گے۔ اس دن تمنا کریں گے کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور رسول کی نافرمانی کی کہ کاش ان کے سمیت زمین کو برابر کر دیا جائے، اور اس دن اللہ سے کوئی بات چھپا نہیں سکیں گے۔ اے ایمان والو، جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ یہاں تک کہ تم جو کچھ کہہ رہے ہو اسے جانو، اور نہ جنابت کی حالت میں مگر یہ کہ تم راستے سے گزرتے ہو یہاں تک کہ غسل کر لو، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی شخص رفع حاجت کر کے آیا ہو یا تم نے عورتوں سے مباشرت کی ہو اور کہیں پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے تیمم کر لو اور اپنے چہروں اور ہاتھوں کا مسح کر لو، بے شک اللہ درگزر کرنے والا بخشنے والا ہے۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو کتاب الہی کا ایک حصہ دیا گیا کہ اب وہ گمراہی خریدتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تم بھی راہ گم کر دو، اور اللہ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے، اور اللہ کافی ہے تمہاری حمایت کرنے کے لیے اور کافی ہے تمہاری مدد کرنے کے لیے۔ ان لوگوں میں سے جو اب یہودی بن گئے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں جو الفاظ کو ان کے منہ کا محل سے پھیر دیتے ہیں، بظاہر کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور دل میں کہتے ہیں ہم نے قبول نہیں کیا، اور آپ سے کہتے ہیں کہ سنو اور دل میں یہ ہے کہ تجھے سنائی نہ دے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راعنا کہتے ہیں، اپنی زبانوں کو توڑ موڑ کر اور تمہارے دین پر طعن کرتے ہوئے۔ اگر وہ صرف سمعنا اور اطعنا اور اسمع کہتے اور راعنا کے بجائے انظرنا کہتے تو یہ بات ان کے لیے بہتر ہے اور زیادہ صحیح ہوتی، لیکن اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان پر لعنت کر رکھی ہے اس لیے کہ وہ کم ہی ایمان لاتے ہیں۔ اے وہ لوگوں جن کو کتاب دی گئی ہے، اس کتاب پر ایمان لاؤ جو ہم نے نازل کی ہے، جو اس کتاب کی تصدیق کرنے والی ہے جو تمہارے پاس ہے، قبل اس کے کہ ہم چہروں کو بگاڑ دیں اور ان کو پیچھے کی طرف پھیر دیں، یا ہم ان پر بھی اس طرح لعنت کریں جس طرح ہم نے ہفتے والوں پر لعنت کی تھی، اور اللہ کا حکم نافذ ہو کر رہنے والا ہے۔ اللہ اس بات کو معاف نہیں کرتا کہ اس کے ساتھ کسی اور کو شریک کیا جائے، اور اس کے سوا جو کچھ ہے اس کو جس سے چاہے گا معاف کر دے گا، اور جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا اس نے بہت بڑا گناہ گھڑ لیا۔ کیا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جو اپنے آپ کو پاک قرار دیتے ہیں، بلکہ اللہ ہی جسے چاہے گا پاک قرار دے گا اور ان پر ذرہ برابر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ دیکھو یہ کس طرح اللہ پر جھوٹ مانتے ہیں، جھوٹ گھڑتے ہیں، اور صریحاً گناہ گار ہونے کے لیے یہی گناہ کافی ہے۔ کیا تم نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا، وہ اوہام اور طاغوت پر ایمان رکھتے ہیں، اور ان لوگوں کے متعلق جنہوں نے کفر کیا ہے کہتے ہیں کہ یہ لوگ ایمان والوں سے زیادہ راہ راست پر ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے، اور جس پر اللہ لعنت کر دے اس کے لیے تم کوئی مددگار نہیں پاؤ گے۔ کیا ان کے لیے حکومت میں کوئی حصہ ہے؟ اللہ نے ان کو اپنے فضل سے عطا کی ہے۔ ہم نے تو آل ابراہیم کو بھی کتاب اور حکمت دی ہے، ان کو ہم نے عظیم سلطنت بخشی ہے۔ پھر ان میں سے کچھ وہ ہیں جو اس پر ایمان لے آئے، کچھ وہ ہیں جو اس سے منہ موڑ گئے، اور ان کے لیے جہنم کی بھڑکتی آگ کافی ہے۔ جن لوگوں نے ہماری آیات سے کفر کیا ان کو ہم آگ میں جھونک دیں گے، جب بھی ان کی